ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، لے کر حاضر ہیں پروگرام جس پروگرام کا نام ہے ہمارا جی ہمارا اسلام پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ آپ نے شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے، انشاءاللہ الکریم بہت کچھ نیا اور انفارمیٹیو آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا۔ پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ جی مزید مل کے پڑھیں گے الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، اس سیگمنٹ کا مقصد کیا ہے؟ اس سیگمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب مل کر درود پاک پڑھیں۔ اور پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، جمعۃ المبارک کو درود پاک پڑھنے کے اپنے فضائل ہیں۔ کہیں پر پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میں آپ کو ایک سناتا ہوں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، میں بتا رہا تھا کہ جمعۃ المبارک کے دن تو درود پاک پڑھنے کے اپنے فضائل ہیں، کہ کہیں پہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھا، اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کرسمس کے ناظرین، ہو سکے تو ہر روز ہی ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، اور جمعۃ المبارک کے دن تو درود پاک کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آپ بھی اگر جمعۃ المبارک یا روزانہ ہی درود پاک پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھوم جھوم کر پڑھتے ہوں تو آپ اپنی ویڈیو میں بنا کر بھیجیں، انشاءاللہ الکریم ہم کڈز مدنی چینل پر چلائیں گے، اور تاکہ پوری دنیا میں دکھایا جا سکے کہ کڈز مدنی چینل کے ناظرین جو ہیں وہ درود پاک کو اس انداز میں پڑھا کرتے ہیں۔ کڈز مدنی چینل کی برکتیں ہیں کہ درود پاک پڑھنے کا پیارے بچوں کو جو بچے ہیں ان کو شوق پیدا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کو روزانہ بھیجنے کا اپنا معمول بناتے ہیں۔ تو پیارے بچے اور کرسمس کے ناظرین، ہم نے درود پاک پڑھا، آئیے مل کر ایک بار دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں،
روزانہ آپ سے ایک سوال کیا جاتا ہے. آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے دنوں کا سردار کون سا دن ہے؟ دنوں کا سردار، ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن ہوتے ہیں. تو اب ان 7 دنوں میں دنوں کا سردار کون سا دن ہے یہ آپ نے بتانا ہے. تو پیارے بچوں اور مدیشہ کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں ہم اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور مدیشہ کے ناظرین، ہم نے تلاوت قرآن پاک سنی. اللہ پاک ہم سب کو تلاوت قرآن پاک کی برکات نصیب فرمائے، آمین. پیارے بچوں اور مدیشہ کے ناظرین، اب ہم نے تلاوت قرآن پاک سے اپنے پروگرام کا پہلے تو درود پاک سے ہم نے آغاز کیا، اس کے بعد تلاوت قرآن پاک بھی سنی. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام. ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں. تو سمندر میں بھٹکے ہوئی پیاسے ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاسے ہوں. میرا در خاک پر اور تیری راہ گزر، میرا در خاک پر اور تیری راہ گزر. سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا، تو کجا من کجا. ڈگمگاؤ جو حالات کے سامنے، ڈگمگاؤ جو حالات کے سامنے.
قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا میری ذا تو پوجا من پوجا، تو پوجا من پوجا، دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگی، دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگی، جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے، جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگی، آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ، آنسوؤں کی زباں ہو میری ترجمہ، دل سے نکلے صدا تو پوجا من پوجا، تو پوجا من پوجا، تو پوجا من پوجا، تو پوجا من پوجا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حمزہ بھائی اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دکھائے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے دنوں کا سردار کون سا دن ہے؟ دنوں کا سردار کون سا دن ہے؟ تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی کے سوال کا جواب یہ ہے، ہفتے میں دنوں کا سردار جمعہ ہے۔ آپ نے سوال کا جواب دیا، انشاءاللہ الکریم کچھ دیر میں اس سوال کا جواب بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام ریحان ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، جمعۃ المبارک ہے۔ ماشاءاللہ، آپ نے بھی سوال کا جواب دیا، انشاءاللہ الکریم پروگرام کرنے میں درست جواب بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام علیزہ فاطمہ، میں پاک پتن سے بات کر رہی ہوں، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی، جمعۃ المبارک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے سوال کا جواب دیا، انشاءاللہ الکریم پروگرام کرنے میں درست جواب بتائیں گے۔ جی پیارے بچوں اور کرٹس بندی کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس سیگمنٹ کا نام ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ پیارے بچوں اور کرٹس بندی کے ناظرین، سیگمنٹ ہے فائنڈ دا مسنگ لیٹر۔ جی فائنڈ دا مسنگ لیٹر، اور یہاں پر ہمارے پاس ہے ایک بورڈ۔ اس سیگمنٹ میں ہوگا کچھ یوں کہ اس بورڈ پہ جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ورڈ ہے، مگر یہاں پر کیا ہے، ورڈ بیچ میں مس ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر جو بچہ آئے گا اس کو ادھر سے کیا کرنے ہوں گے، مسنگ لیٹرز معلوم کرنے ہوں گے کہ کون سا لیٹر یہاں پر مس ہے۔ جی کون کون آنا چاہے گا؟ جی ٹیم اے اور ٹیم بی ہے، پہلے ٹیم بی سے بلا لیتے ہیں بندے کو، سائم بھائی آ جائیں۔ جی جی آپ کو تو معلوم ہوگا شاید، آپ دیکھیں آپ ذرا کیا ملتا ہے آپ کو۔ جی جی کون سا بنتا ہے یہ تو دیکھیں آپ، مسنگ ورڈ کون سا ہے یہ بتانا آپ نے۔ جی یہ آر اٹھا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ درست کر پاتے ہیں کہ نہیں۔ ایک کے بعد بھی ایک میں سے انہوں نے لکھا ہے معراج۔ کیا یہ جواب درست ہے؟ کیا کہتی ہے ٹیم اے؟ جی درست ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ درست ہے۔ درست ہے جی ہاں، انہوں نے لکھا معراج اور ان کا جواب ہو گیا ہے درست۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، آپ اپنی جگہ پہ آئیں گے۔ پیارے بچوں، معراج کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہوا ہے، اور اللہ پاک نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 27 رجب کی رات کو معراج کروائی۔ سبحان اللہ جی۔ اب ٹیم اے سے کوئی آنا چاہے گا؟ اب کچھ سمجھ میں آیا ہو؟ جی آپ آ جائیں، چلیں۔ جی اب آپ کے پاس ایک ورڈ آ رہا ہے نیچے۔ جی بھائی یہ تو دیکھ نہیں رہے۔ جی آئی ایم اے، اور پھر انہوں نے دوبارہ ایم لگا دیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام، کیا کہتے ہیں ٹیم اے والے متفق ہیں ان سے؟ جی مائک میں بتائیں گے نا تیز۔ جی آپ نے کیا لکھا ہے؟ سنیں آپ ادھر آ جائیں، تھوڑا سا یہاں پہ آ جائیں۔ جی اب آپ بتائیں آپ نے کیا لکھا ہے؟ امام۔ امام لکھا ہے۔ آپ کنفرم ہے آپ نے جواب درست دیا؟ سوچ لیں۔ جی آپ میں سے کون کہتا ہے ان کا جواب درست ہے؟
ہاتھ اٹھا دیں کوئی کہتا ہو اگر. شاہین بھائی آپ کو کیا لگتا ہے پھر؟ شاہین بھائی خود ذرا مائک پہنچائیں ذرا. امام نہیں ہے کچھ اور ہے بتائیں. امامہ. امامہ بھی ہو سکتا ہے مگر مجھے ان کو معلوم کرنے تھے 2 ورڈز. انہوں نے معلوم کیے اور انہوں نے لکھا امام. پیارے بچوں نماز پڑھانے والے کو بھی امام کہتے ہیں اور کہا جاتا ہے. تو ماشاءاللہ ان کا جواب ہے درست. اور یوں ٹیم اے اور ٹیم بی ابھی تک برابر ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آگے بھی برابر رہ پاتے ہیں یا نہیں, کیونکہ کل کے مقابلے میں کون رہا تھا آگے؟ ٹیم بی. اب دیکھتے ہیں کہ آج کون سی ٹیم آگے رہتی ہے. جی آپ آ جائیں اپنی جگہ پر. اب ٹیم بی سے کون آنے جائے گا؟ جی چلیں آپ آ جائیں. جی آپ دیکھیں کہ اب آپ کے پاس بھی 3 ورڈز ہیں, ان میں سے 2 آپ نے لگانے ہیں, 1 ایکسٹرا ہے, 1 آپ کا آپشن ہے. جی پیارے بچوں اور قسمتی شاہ کے ناظرین, انہوں نے لکھا ہے نماز. آپ کنفرم ہیں؟ ذرا مائک دیجیے گا مجھے, میرے ہاتھ میں دے دیں. چلیں آپ کنفرم ہیں اس بات پہ؟ جی کنفرم ہے. ٹیم بی کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ درست ہے. ٹیم اے والے درست ہے. جی ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. جی آپ اپنی جگہ پہ جائیں گے ماشاءاللہ. جی ٹیم اے سے آپ کون آنا چاہے گا؟ چلیں کام کریں. آپ پچھلی بار میں آئے نا؟ نہیں آپ نہیں آئے. چلیں آپ آ جائیں. ہمارا اسلام. ماشاءاللہ انہوں نے لکھا ہے مدینہ اور ماشاءاللہ ان کا جواب ہے درست. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ اپنی جگہ پہ بیٹھیں. پیارے بچوں نماز, پیارے بچوں مسلمانوں پر اللہ پاک نے دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں, اور نماز ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ماشاءاللہ یہ ٹیم بی نے جواب دیا تھا اور ان کا جواب درست ہوا تھا, اور ٹیم اے نے جواب دیا مدینہ. تو پیارے بچوں مدینہ شریف وہ مبارک شہر ہے جہاں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مزار مبارک ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یوں ہمارا مقابلہ, ہم نے ایک ایکٹیویٹی شامل کی ہمارے پروگرام میں, اور یوں ٹیم اے اور ٹیم بی ہیں برابر. اب دیکھتے ہیں کہ آگے پروگرام میں برابر رہ پاتے ہیں یا نہیں. دونوں کے 2 پوائنٹس ہیں. اب بڑھتے ہیں پیارے بچوں اور قسمتی شاہ کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس سیگمنٹ کا نام ہے آئیں عربی سیکھیں. ہمارا اسلام. ہمارا اسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ حذیفہ بھائی آج کے پروگرام میں بھی آپ آئے ہیں, تو آج آپ بچوں کے لیے کون کون سے ورڈز لے کے آئے ہیں, آپ یہ ذرا بندی شاہ کے ناظرین کو بتائیں. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مندی چینل کے ناظرین, آج جو ہم آپ کے لیے 3 نیو ورڈز لے کر آئے ہیں, تو آج کے ورڈز ہمارے بہت ہی یونیک ورڈز ہیں, اور آج کے جو ورڈز ہیں وہ ایسے ورڈز ہیں جو قرآن پاک میں بھی ذکر کیے گئے ہیں. ہم آپ کو وہ ورڈز بھی یاد کرائیں گے, ان کے مینس بھی بتائیں گے, اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ لفظ قرآن پاک میں کہاں استعمال ہوا. تو پیارے بچوں بڑھتے ہیں آج کے ورڈز کی طرف اور دیکھتے ہیں اسکرین پر کہ آج کے ہمارے ورڈز کون کون سے ہیں. جی تو پیارے بچوں یہ کیا ہے؟ کھجور. کھجور کا درخت. کیا ہے؟ کھجور کا درخت. آج ہم درختوں کے بارے میں بھی جانیں گے. یہ کیا ہے؟ کھجور کا درخت. کھجور کا درخت. نیکسٹ یہ کیا ہے؟ شہد کی مکھی. شہد کی مکھی. کون سی مکھی؟ شہد کی مکھی. شہد کی مکھی. جی نیکسٹ یہ کیا ہے؟ پیڑ. جی ہاں یہ درخت ہے, اور زیتون کا درخت ہے. کون سا ہے؟ زیتون کا درخت. زیتون کا درخت. زیتون کی مسواک بھی استعمال کی جاتی ہے, اور بھی زیتون استعمال کیا جاتا ہے, زیتون کا تیل وغیرہ. تو یہ ہے زیتون کا درخت. کون سا درخت؟ زیتون کا درخت. زیتون. تو پیارے بچوں آج ہم ان 3 چیزوں کے بارے میں, ان 3 چیزوں کی عربی سیکھیں گے کہ شہد کی مکھی, زیتون کا درخت اور کھجور کے درخت کو عربی میں کیا کہتے ہیں. تو پیارے بچوں آپ نے غور سے سننا ہے اور یاد بھی رکھنا ہے, تاکہ آپ کہیں جا بھی سکیں. کہیں جیسے پارک وغیرہ میں بھی جاتے ہیں تو بعض اوقات کھجور کا درخت لگا ہوتا ہے, تو آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ کھجور کا درخت ایک تو دکھنے میں بھی تو کھجور کا درخت نظر آتا ہے, لیکن آپ کو پتہ لگے کہ اسے عربی میں بھی کیا کہتے ہیں. تو آئیے پیارے بچوں بڑھتے ہیں آج کے ورڈز کی طرف اور آج کے ورڈز یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پیارے بچوں یہ آ گیا پہلا ورڈز, تو کون بتائے گا یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیے کیا لکھا ہے. جی ہاں کیا ہے یہ؟ نخلون. نخلون. جی ہاں کھجور کے درخت کو عربی میں نخلون کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نخلون. جی ہاں یہ کیا ہے پیارے بچوں؟ نخلون. نخلون ہے کیا یہ؟
खजूर का दरख्त, और इसे अरबी में नखलुन कहते हैं। नखलुन कहेंगे। खजूर के दरख्त को अरबी में नखलुन कहेंगे। खजूर के दरख्त को अरबी में नखलुन कहेंगे। खजूर के दरख्त को अरबी में नखलुन कहेंगे। नखलुन कहेंगे। क्या याद हो गया प्यारे बच्चों सबको ये? जी, तो अब हम बताते हैं कि इसका जिक्र कुरान पाक में कहाँ हुआ है। तो खजूर के दरख्त का जिक्र पारा नंबर 26, पारा नंबर 26 सूरह क़ाफ, सूरह क़ाफ आयत नंबर 10 में मौजूद है। आयत नंबर 10 में मौजूद 10 है। में खजूर के दरख्त का जिक्र पारा 26 सूरह क़ाफ आयत नंबर 10 में मौजूद है। कोई बताएगा पारा कौन सा है? माइक में बताएं। जी, पारा है 26। अच्छा, सूरत का नाम क्या था? चले सब मिलकर बता दे। सूरह क़ाफ। कौन सी सूरत? सूरह क़ाफ। और आयत नंबर 10। आयत नंबर 10। जी, तो प्यारे बच्चों आज हमें मालूम हुआ कि खजूर के दरख्त को नखलुन कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे वर्ड की तरफ। और दूसरा वर्ड हमारा कौन सा था? शहद की मक्खी। क्या था? शहद की मक्खी। जी हाँ, शहद की मक्खी। तो शहद की मक्खी को अरबी में नहलुन कहते हैं। क्या कहते हैं? नहलुन। सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, खा और हा। तो शहद की मक्खी को अरबी में नहलुन कहते हैं। शहद की मक्खी को अरबी में शहद की मक्खी को अरबी में शहद की मक्खी को अरबी में क्या कहते हैं? नहलुन कहते हैं। शहद की मक्खी को अरबी में शहद की मक्खी को अरबी में नहलुन कहेंगे। शहद की मक्खी को अरबी में नहलुन कहेंगे। याद हो गया? जी, अब देखते हैं। जी, तो अब इसका जिक्र सुनते हैं कि कुरान पाक में इस शहद की मक्खी का जिक्र कहाँ है। तो प्यारे बच्चों, कुरान पाक की एक पूरी सूरत है। कुरान पाक की एक पूरी सूरत है। कुरान पाक की एक पूरी सूरत है जिसका नाम सूरह नहल है। क्या है? सूरह नहल। शहद की मक्खी पर उसका नाम है, उसका नाम है सूरह नहल। तो कुरान पाक में एक सूरत है जिसका नाम सूरह नहल है। और सूरह नहल पारा नंबर 14 आयत नंबर, और शहद की मक्खी का जिक्र जो है पारा नंबर 14 सूरह नहल आयत नंबर 68 में है। आयत नंबर 68 में है। तो प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं तीसरे वर्ड की तरफ। और तीसरा वर्ड हमारा कौन सा था? जैतून का दरख्त। जैतून का दरख्त। कौन सा दरख्त? जैतून का दरख्त। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि जैतून जो है हम अपनी उर्दू में उसे जैतून कहते हैं, लेकिन अरबी में भी उसे जैतून ही कहते हैं। लेकिन अरबी में जब हम कहेंगे तो उसे जैतून नहीं बल्कि जैतून कहेंगे। हम जैतून कहते हैं उर्दू में, लेकिन अरबी में जब पढ़ेंगे तो या को हरकत के साथ जैतून पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जैतून। जैतून। उर्दू में तो हम जैतून कहते हैं, वैसे अरबी में जैतून। तो प्यारे बच्चों, जैतून के दरख्त को अरबी में जैतून कहते हैं। जैतून के दरख्त को अरबी में जैतून कहते हैं। जैतून के दरख्त को अरबी में जैतून कहते हैं। जैतून के दरख्त को अरबी में जैतून कहते हैं। जी हाँ, जैतून के दरख्त को अरबी में जैतून कहते हैं। क्या कहते हैं? जैतून। जैतून कहते हैं। जैतून कहते हैं। जैतून के दरख्त को अरबी में जैतून कहते हैं। जैतून कहते हैं। देखें, आपको स्क्रीन पर भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा कि ऊपर जा के ऊपर जबर डला हुआ है, यानी जैतून। क्या है? जैतून। जैतून। तो जैतून के दरख्त को अरबी में जैतून कहते हैं। जैतून के दरख्त को अरबी में जैतून कहते हैं। कहेंगे। तो आए अब इसका सुनते हैं कि इसका जिक्र कुरान पाक में कहाँ आया है। तो प्यारे बच्चों, जैतून के दरख्त का जिक्र पारा नंबर 30 सूरह 3 आयत नंबर 1 में हुआ है। कल भी हमने एक वर्ड याद किया था, इंजीर। तो इंजीर को अरबी में तीन कहते हैं। और तीन जो है ये भी सूरह 3 की आयत नंबर 1 में है, और जैतून ये भी सूरह 3 की आयत नंबर 1 में ही है। यानी पूरी आयत है वत्तीनी वज़ैतून, यानी जैतून के दरख्त का भी जिक्र है और इंजीर का भी जिक्र है। तो प्यारे बच्चों, जैतून के दरख्त को अरबी में जैतून कहते हैं। और ये कौन सी कुरान पाक की कौन सी सूरत में है? सूरह 3। सूरह 3 पारा नंबर 30। चले अब ये कोई बताएगा कि शहद की मक्खी को क्या कहेंगे? साइम भाई आप बताएं। नहलुन। जी, ऊंची आवाज से बताएं। नहलुन। जी हाँ, नहलुन। शहद की मक्खी को नहलुन कहेंगे। और खजूर के दरख्त को आप बताएं। जी, नहलुन। खजूर के दरख्त को जी हाँ, नखलुन। शहद की मक्खी को कहते हैं नहलुन हा के साथ, और खजूर के दरख्त को नखलुन खा के साथ।
کیا کہتے ہیں کھجور کے درخت کو؟ نخلن. اور شہد کی مکھی کو؟ نحلن. اور ایک اور رہ گیا زیتون کا درخت. زیتون. جی ہاں, سب مل کر بتا دیں ایک بار اونچی آواز میں. جی ہاں, زیتون. تو پیارے بچوں, یہ تھے آج ہمارے عربی کے 3 ورڈ جنہیں ہم نے آپ کو عربی کے ورڈز بھی یاد کرائے, ان کے مینس بھی یاد کرائے, اور یہ بھی بتایا کہ ان کا ذکر قرآن پاک میں کہاں آیا ہے. تو ان سب ورڈز کو آپ نے یاد بھی رکھنا ہے اور اپنے دوستوں وغیرہ کو بھی بتانا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حذیفہ بھائی آپ نے ہمیں عربی کا نئے الفاظ سکھائے, ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. جی پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, ہم آپ سے گزارش میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ ہم عربی کے الفاظ سکھائیں. تو ہو سکے جو آپ یاد کرتے ہیں وہ آپ ہمیں کال میں بھی سنایا کریں, تاکہ حذیفہ بھائی کی بھی حوصلہ افزائی ہو کہ ماشاءاللہ یہ یاد کرواتے ہیں اور بچے یاد بھی کرتے ہیں. اور آپ کی بھی اگر کوئی غلطی ہوگی تو ہم اسے درست کرنے کی بھی کوشش کریں گے, آپ کو درست کروانے کی بھی کوشش کریں گے. تو پیارے بچوں, آپ کی کالز کی جانب جی بڑھتے ہیں. میرا نام لائبہ ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے جمعۃ المبارک. ماشاءاللہ, آپ نے سوال کے جواب دیا. انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. آپ کے سوال کا جواب جمعۃ المبارک. انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. میرا نام انمتا رفیق ہے, میں ڈیرہ اسماعیل خان اور نیویلا سے بات کر رہی ہوں. رمضان بھائی, میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے. ماشاءاللہ, آپ نے سوال کے جواب دیا. انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. میں ہوں احمد رضا تاری سارکاباد سے. میرے پیارے پیارے رمضان بھائی, میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے دنوں کا سردار جمعۃ المبارک ہے. کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام ریحان ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جمعۃ المبارک ہے. ماشاءاللہ, آپ نے سوال کے جواب دیے. انشاءاللہ الکریم پروگرام کے اینڈ میں درست جواب بتائیں گے. پیارے بچوں اور کرسمتی کے ناظرین, حذیفہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا بندیاں دکھائے. مدیشہ کے ناظرین اور پیارے بچوں, آئیے بڑھتے ہیں اب اگلی ایکٹیویٹی کی جانب, جس ایکٹیویٹی کا نام ہے حساب کتاب. ہمارا اسلام. پیارے بچوں, آ چکے ہیں ایکٹیویٹی میں, جس ایکٹیویٹی کا نام ہے کیا نام ہے؟ جی, حساب کتاب آ چکا ہے ایکٹیویٹی میں. اب کرنا کیا آپ کو؟ جی کون بتائے گا؟ کل ہمارے ساتھ جو تھے ان کے علاوہ تو نہیں بتائیں گے, چلیں کسی نے اگر دیکھا ہو کل یہ ٹیسٹ ہو جائے گا کہ کس نے ہمارا پروگرام دیکھا ہے. آپ کل آئے تھے؟ آپ بھی کل آئے تھے, آپ بھی آئے تھے, آپ بھی آئے تھے, آپ بھی آئے تھے. جی ٹیم اے میں سے کل کوئی نہیں آیا تھا شاید. جی آپ آئے تھے نا کل, آپ بھی آئے ہوئے تھے, آپ بھی آئے ہوئے تھے. جی چلیں کوئی بھی ایک بتا دے. اب میں چلیں ایک کام کریں, آپ بتائیں ذرا, ان کو مائک دیں. جی آپ بیٹھے بیٹھے بتائیں. پہلے جو لکھا ہوا ہوتا ہے پلس مائنس وہ کرنا ہوتا ہے, پھر جو وہ ہوتی ہے شب, جیسے کوئی. جی فائنل آنسر جو نکلے گا پلس مائنس کرنے کے بعد, ایڈیشن یا سبٹریکشن کرنے کے بعد, اس کی ہم نے ڈھونڈنی ہے اسلامی نسبت. یعنی کہ اگر کسی کا آ جاتا ہے 12 تو اب اس کی اسلامی نسبت کیا بنے گی؟ تو ہم کہیں گے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا ہے؟ تاریخ پیدائش ہے. 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. تو یہ اسلامی نسبت اس کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ جڑ جائے گی. اور یوں یہ آپ نے کرنا ہے ٹیم اے اور ٹیم بی. اب بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب. آپ سے ہوگا پلس مائنس کا سوال. کون آئے گا ٹیم اے سے؟ جی آپ نہیں آنا چاہیں گے؟ پلس مائنس ہے. اچھا ایک اور بات تو میں نے آپ کو بتائی نہیں. چلے میں ادھر آتا ہوں اور آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں, یعنی کہ جو آپ نے پلس مائنس کرنا ہے اس کے آپ کے پاس آپشنز بھی ہیں. آپ چاہیں تو آپشنز بھی یوز کر سکتے ہیں. جی اور یوں گی اسلامی نسبت کی بھی کیا ہے؟ آپشنز ہیں آپ کے پاس, آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں. جی آپ کون آنا چاہے گا؟ جی چلیں آپ آ جائیں, آپ آئیں, پلس مائنس کر کے دیکھ لیں. آپ آپشنز میں بھی ڈھونڈ سکتے ہیں آپ تو. جی 19 + 10. جی اسکرین کی طرف دکھاتے ہوئے کریں گے. انہوں نے لگایا ہے 29. جی آپ نے کر دیا گیا پہلا آنسر.
کیا کیا ہے؟ درست جی کیا کیا گئے؟ جی اب آپ اپنی جگہ پہ جائیں گے اور آپ ہی کی ٹیم سے ایک اور ممبر آئیں گے جو کہ آپ اس کی ڈھونڈیں گے اسلامی نسبت 29 کی اسلامی نسبت کیا ہے؟ جی کون آنا چاہے گا؟ آپشنز ہیں، نہیں آئیں گے؟ آپ ہی آئیں گے، ڈھونڈ لیں گے، سوچ لیں، ایسا نہ ہو کہیں آپ نمبر نہ دلا پائیں۔ چلیں ایک کام کریں، آپ آ جائیں، کوئی نہیں آنا چاہ رہا آپ کی ٹیم سے، دیکھتے ہیں کہ ڈر نکلتا ہے اگلی باری میں کہ نہیں۔ جی چلیں اب آپ ڈھونڈیں، آپ نکال لیں، ہاتھ میں نکال لیں، اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ جی اب دیکھیں، آپ کا جواب غلط ہے، آپ کا جواب غلط ہے۔ اب آپ کی ٹیم سے کوئی آنا چاہے گا؟ اچھا یہ بتائیں مدرسۃ المدینہ میں کون پڑھتا ہے؟ کوئی پڑھتا ہے؟ کسی نے پڑھا ہے؟ مدنی قاعدہ پڑھا ہے؟ آپ نے مدنی قاعدہ پڑھا ہے؟ اب میں جب لگاؤں گا آپ کو افسوس ہوگا۔ جی آپشنز یہاں پر ہیں، جب میں لگاؤں گا تو کیا ہوگا؟ جنہوں نے مدنی قاعدہ پڑھا ہے ان کو کیا ہوگا؟ افسوس ہوگا۔ چلیں جی میں آپشنز دے دیتا ہوں، چلیں آپ اپنی جگہ پہ جائیں، میں آپشنز دیتا ہوں آپ کو۔ یعنی 3-4 کارڈ میں آپ کو نکال دیتا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایک ہے۔ ایک میں آپشن دے رہا ہوں آپ کو قرآن پاک کے پارے، دوسرا آپشن دے رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کا سال، تیسرا آپشن میں دے رہا ہوں آپ کو حروف مفردات، چوتھا آپشن، چلیں آنا چاہ رہے ہیں آپ؟ چلیں آ جائیں۔ جی اب بتائیں کون لگائے گا آگے صحیح؟ لاسٹ چانس دے رہا ہوں، چلیں اب آپ آ جائیں۔ 3 آپشنز دیے ہیں، ان 3 میں سے کوئی ایک ہوگا، آپ دیکھ لیں۔ جی جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کے پارے نہیں ہیں، 12 مہینے بھی انہوں نے رکھ دیا، امیر علیہ سنت کی ولادت کی تاریخ بھی نہیں ہے۔ جی اب دیکھیں کون سا ہے؟ جی کون سا ہے؟ حروف مفردات یہ کہہ رہے ہیں، آپ لوگ کنفرم ہیں؟ جی آپ کیا کہتے ہیں ٹیم بی والے؟ جی آپ لگا دیں، چلیں نیچے 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 حضور نیچے، اس کی جگہ اس کے برابر، جی یہ والی جگہ لگائیں۔ کتنے ہیں حروف مفردات؟ 29 کتنے ہیں؟ 29 جی چلیں ٹیم اے آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ جی آپ اپنی جگہ پہ جائیں گے۔ ٹیم بی سب کون آنا چاہے گا؟ جی چلیں آپ آ جائیں۔ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 + 5 + 2 ہوتا ہے 10 یعنی 10۔ 3 + 5 کتنے ہوئے؟ کون بتائے گا؟ کتنے ہوئے؟ 8 ہوئے؟ 10 ہوئے؟ 3 + 5 10 ہو گئے؟ 8 ہوئے، +2 کریں گے تو آپ ہو جائیں گے 10، اور یوں آپ کا جواب کیا گئے؟ درست۔ اب اس کی اسلامی نسبت ڈھونڈنے کون آئے گا؟ جی سعد بھائی آپ آ جائیں۔ جی چلیں سعد بھائی آئے ہیں اسلامی نسبت ڈھونڈنے کے لیے۔ جی سعد بھائی جی چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ امیر اہل سنت کی ولادت کی تاریخ یہی ہے؟ جی اچھا یہ بتائیں کہ 26 رمضان مبارک کو مدنی چینل کون کون دیکھتا ہے؟ 26 رمضان مبارک کو مدنی چینل کون کون دیکھتا ہے؟ اچھا 26 رمضان کو ہوتا کیا یہ بتائیں، چلیں آپ بتائیں۔ امیر علیہ سنت کی ولادت کا دن۔ جی امیر علیہ سنت کی ولادت کا دن کون سا ہے؟ 26 رمضان۔ اب آپ نے لگایا 10 پر، تو یوں کیا ہو گیا آپ کا جواب؟ غلط۔ اب سائم بھائی آپ آئیں، آپ کو موقع دے رہا ہوں میں آخری، آپ نے آ کے ڈھونڈا ہے کہ اس 10 سے کون سی اسلامی نسبت بنتی ہے۔ جی سائم بھائی جی جناب قرآن پاک کے پارے نہیں ہیں یہ کہہ رہے ہیں۔
جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یوم ولادت اعلیٰ حضرت ہے 10 کی نسبت جو بنتی ہے. اچھا جناب اب بتائیں کہ کون کون کہتا ہے ان کا جواب درست ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ رہا. یہاں سے کون کہہ رہا ہے؟ جی چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 10 شوال کو ہمارے پیارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی اور یوں صاحب بھائی کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جی سائم بھائی نے بھی درست نسبت ڈھونڈ لی. اب بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب. جی ٹیم اے اب آپ نے کرنا کیا ہے کچھ +2 +4 +1 آسان ہے. جی کون آنا چاہے گا؟ آپ نہیں آئیں گے؟ کچھ تو کریں آگے. آپ آئیں آپ دیکھیں ذرا کیا کرتے ہیں. جی جی چلیں. جی کیا ہے مائک دیں ذرا ان کو. جی بتائیں. 7. کیا ہے 7 ہے؟ کنفرم ہے؟ سوچ لیں کہیں 29 تو نہیں بنتا. نہیں بنتا. اچھا جی جناب یہ کہہ رہا ہے 7 ہے. اب آپ لگا دیں. چلیں جی ٹیم اے والے کہتے ہیں ان کا جواب درست ہے. کیا کہتے ہیں؟ جی درست ہے. ٹیم بی والے کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی چلیں اب 7 سے ڈھونڈنی ہے اسلامی نسبت. ٹیم اے سے کون آئے گا؟ آسان ہے بہت آسان ہے. جی جی چلیں آپ آ جائیں. جی جناب کیا کہتے ہیں کہ 7 سے اسلامی نسبت کون سی بنتی ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کے سال 7 تھا. کیا انہوں نے صحیح لگایا؟ کیا کہتے ہیں ٹیم اے والے؟ غلط ہے. جی آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ غلط ہے. غلط ہے. جی چلیں اب کوئی اور آ کے درست کرے گا. چلیں آپ آ جائیں. اب ٹیم بی میں سے کوئی آئے اور اس کو درست کر دے. جی ٹیم اے میں سے آ رہے ہیں. چلیں آ جائیں ڈھونڈیں آپ. جی آپ آگے ڈھونڈیں. اور پیارے بچے اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین آپ تھوڑا سا یہاں پہ آ جائیں. جی پیارے بچے اور کرسمس مدیشہ کے ناظرین اب یہ کریں گے ڈھونڈ پاتے ہیں کہ نہیں ڈھونڈ پاتے یہ ان کے نصیب کے اوپر ہے. ورنہ پھر میں لگا دوں گا اور میں پھر بتا دوں گا کہ 7 سے اسلامی نسبت کون سی بنتی ہے. جی حضور ابھی کچھ بتایا تھا میں نے آپ کو. 26 رمضان مبارک کو کیا ہوتا ہے؟ امیر اہل سنت کی ولادت کا دن. 26 رمضان مبارک کو کیا ہوتا ہے؟ امیر اہل سنت کی ولادت کا دن. جی چلیں آپ کا جواب غلط ہے. جی اچھا اب آپ لوگوں کو کسی کو معلوم ہے کہ 7 سے کیا بنتی ہے اسلامی نسبت؟ جی یہ میں جی آپ لوگ میں سے کسی کو آتا ہے؟ نہیں آتا. چلیں میں ٹیم بی سے پوچھ لوں. آپ کو وہ نہیں ملے گا پھر پوائنٹ نہیں ملے گا. جی چلیں ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں مگر یہ اسلامی نسبت نہیں ہے. جی مغرب کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 7. طواف کے چکر کتنے ہوتے ہیں؟ 7. مروہ اور صفا کے درمیان جو سعی ہوتی ہے اس کے چکر کتنے ہوتے ہیں؟ 7. جی یہی جواب ہے. تینوں جواب تھے. تینوں میں سے آپ کچھ بھی دیتے تھے ہم مان لیتے. تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین یہ ٹیم ایک پوائنٹ سے لوز کر چکی ہے. اب ٹیم بی کے پاس موقع ہے آگے نکلنے کا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ آگے نکل پاتے ہیں یا نہیں. اور کچھ اب انہوں نے کرنی ہے سبٹریکشن. جی کون آئے گا کرنے کے لیے؟ جی آپ آ جائیں. آپ جائیں ذرا دیکھتے ہیں کہ 60 - 20 کیا ہوتا ہے.
جی یہ کہہ رہے ہیں کہ 60 مائنس 20 کیا ہوتا ہے؟ 40. اور کیا ان کا جواب درست ہے؟ جی کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ درست. جی ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی اب 40 سے اسلامی نسبت ڈھونڈنے کون آئے گا؟ ان دو کے علاوہ کوئی آ جائے آپ کی ٹیم سے. چلیں آسان ہے بہت, شاید ایک بار تو لگ گئی ہے وہ. 3 تو آپشن ہیں, اب بچے 3 آپشن ہیں, کیا اس میں بھی ڈھونڈنا کچھ؟ ایک تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے, ایک کامن سی بات ہے, تیسرا ہوگا ایک پتہ ہے آپ کو. چلیں آپ آ جائیں. ایک ابھی کچھ دیر پہلے بتایا ہے, ایک کامن سی بات ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلان نبوت جس سال میں فرمائی, تو وہ سال کون سا تھا؟ 40واں. ان کی عمر اس وقت 40 سال ہو گئی تھی. حضور صلی اللہ تعالی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا جو اعلان نبوت کا سال تھا وہ 40واں تھا. ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے, ماشاءاللہ. جی پیارے بچے اور قسمتی کے ناظرین, 19 + 10 ہم نے جب کیا تو آیا 29, اور 29 سے بنتا تھا حروف مفردات. یوں ٹیم اے نے اس کا جواب درست دے دیا تھا. پھر 3 + 5 + 2 یہ 10 اور یوم ولادت اعلیٰ حضرت ٹیم بی نے جواب درست دے دیا تھا. پھر 2 + 4 + 1 یہ 7, اور پھر اس کے 3 جواب بھی میں نے آپ کو بتا دیے کہ طواف کے چکر بھی 7 ہوتے ہیں, اور صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح ہوتی ہے اس کے چکر بھی 7 ہوتے ہیں, اور مغرب کی نماز کی رکعتیں بھی 7 ہوتی ہیں. پھر 60 - 20 جو آیا وہ آیا 40, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس سال میں اعلان نبوت فرمائی وہ کون سا سال تھا؟ 40. اور یوں ٹیم بی ابھی تک مقابلے میں آگے ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آخر تک ٹیم بی ہی آگے رہتی ہے یا ٹیم اے اور ٹیم بی برابر ہو جاتے ہیں یا ٹیم اے آگے نکل جاتی ہے. تو پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین یہ تو وقت پر معلوم ہوگا. آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب. جی کال پہ لے کریں. محمد قربان الطاری ہے, میں ضلع میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. جمعۃ المبارک کی مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. جی نیکسٹ سوال. میرا نام ہے محمد احمد الطاری اور میں ہوں محمد طلحہ الطاری شہر چنیوٹ سے. پیارے بچوں آئیے مل کے نعرے لگاتے ہیں. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبی سب سے آخری نبی, مینا کا لاڈلا سب سے آخری نبی, ہر دو سرا سب سے آخری نبی, جدار انبیاء سب سے آخری نبی, کبریا سب سے آخری نبی, شفیع الورا سب سے آخری نبی, آسیوں کا آسرا سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی. سب سے آخری نبی, سب سے آخری نبی. پیارے بچوں اور قسمتی کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام ہمارے اسلام کا اختتام تک پہنچا. ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. دیکھتے رہیے مدنی چینل, دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. آخر میں سوال کا جواب دے دیتا ہوں. آج کا سوال یہ تھا کہ بتائیے تمام دنوں کا سردار کون سا دن ہے, اور جواب تھا جمعہ کا دن. جنہوں نے یہ جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے. اللہ پاک ہم سب کو جمعۃ المبارک کی برکات نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, جاتے جاتے انشاءاللہ الکریم ہم کلام حمزہ بھائی سے سنیں گے. 2 اشعار حمزہ بھائی کلام کے پڑھ دیں, اور انشاءاللہ الکریم اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اختتام تک پہنچے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا, وہاں کیا جود و کرم ہے
سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے غیبی میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے غیبی یعنی محبوب محب میں یہی میرا تیرا یعنی محبوب محب میں یہی میرا تیرا بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا